سو ٹائٹ کرتے ہولڈ نہیں ہو رہا ہے. نہیں یہ نیچے جا رہا ہے نا, اس کو تھوڑا سا بیلنس کر کے آگے کرتے ہیں. پر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی برائے قبولیت حاجات و بلندی درجات باری دیگر صلوات اللہ صلی علی محمد. سورة المباركة الفاتحة بنظران أمير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويل برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات الله محمد. تمام تر حمد و ثنا اس ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے جو رحیم ہے، وہ خداوند متعال کہ جس نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر توفیق دی کہ ہم فرش عزائے امیر المؤمنین پر حاضر ہوں، اس مہینے میں کہ جو دلوں کی بہار ہے، جو اولیاء خدا کی عید ہے، ان راتوں میں کہ جو راتیں 1000 مہینوں سے افضل ہیں. خدا نے مجھے اور آپ کو چنا کہ میں اور آپ ان افضل ترین لیالیل میں اس مقدس ترین شخصیت کے فضائل و مصائب کو سنیں اور بیان کریں جو امیر المؤمنین ہے، جو امام المتقین ہے. اور جب پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو نوازا اور اس نے مجھے اور آپ کو تکامل اور ارتقاء کی جانب جانے کے لیے مواقع فراہم کیے، تو خدا نے کتنا لطف ہے، احسان ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے صرف وحی الہی نہیں، اس نے صرف اللہ اور رسول اور ائمہ ہی نہیں، بلکہ اس نے دن اور راتوں کو میرے اور آپ کے لیے قرار دیا کہ وہ مجھے اور آپ کو مدد کریں قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے. یعنی ایک ایک لمحہ بلکہ کائنات کا ایک ایک ذرہ معاون و مددگار ہو جاتا ہے کہ جب انسان خدا کی جانب قدم بڑھائے. خدا ہر چیز کو اس کا مددگار قرار دے دیتا ہے. اور ان افضل ترین راتوں میں جس کا ایک بہت گہرا کنیکشن ہے، رابطہ ہے امیر المؤمنین سے، بلکہ کہا جائے کیونکہ آپ
امامت کے پہلے ولی، پہلے امام جن کے سر پر ولایت کا تاج رکھا گیا، تو امامت کا کنیکشن بیسیکلی شبۂ قدر سے بہت گہرا ہے۔ شب قدر امامت کی دلائل میں سے ایک مضبوط ترین دلیل ہے۔ سورہ قدر مجھے اور آپ کو امامت کے دلائل میں ایک سورہ امامت بھی ہے اس کا نام، ہاں، کیونکہ یہ امامت کی دلیل دیتی ہے مجھے اور آپ کو۔ بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید جو 19، 20 اور 21 ہے اور 23 کی، یعنی 19، 21 اور 23 کی جو شبۂ قدر ہیں، تو ان میں ہمارے شاید یہ مس کنسیپشن ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک شب قدر ہے، ٹھیک؟ تو یعنی 19 پہ شاید ہم کریں تو عمال نہ کریں، 21 پہ ترے تھوڑا زیادہ کر لیں، اور 23 پہ بہت زیادہ کریں۔ لیکن یہ کوئی ایک رات ان میں سے میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے کہ کوئی ایک رات ان میں سے ہے، بلکہ کچھ روایات میں مفہوم ایسا ہے کہ کچھ چیزیں طے کی جاتی ہیں شب 19 میں، 21 کو ان کو ایک خاص مرحلے تک لایا جاتا ہے، اور شب 23 میں اس پر مہر کو ثبت کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جس نے شب 19 کو مس کیا اس کے ہاتھ سے دو راتیں بھی گئیں، ہاں، یعنی جو کل کی رات تھی۔ یعنی تینوں ایکولی امپورٹنٹ ہے میرے اور آپ کے، ان تینوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے، بلکہ ان تینوں میں سے مراحل ہیں جو ہر رات میں طے کیے جاتے ہیں اور میرے اور آپ کے لیے اہم ہے۔ اور میں نے کہا امامت کے دلائل میں سے، یعنی میرے کل کی ایک رات میں نے اور آپ نے انشاءاللہ کہ امیر المؤمنین نے اور اس زمانے کے امام نے میرا اور آپ کا مقدر لکھ دیا ہو، اور اس میں نصرت لکھ دی ہو، اس میں امام کی معاونت لکھ دی ہو، اپنی زمینہ سازی لکھ دی ہو، کیا ایک اسٹرانگ کنیکشن ہے۔ صرف ایک نقطہ، میرے پاس آج وقت بھی بہت کم ہے، میرے پاس مطالب تو بہت زیادہ تھے، میں معذرت خواہ ہوں، راستے میں مجھے پرابلم ہو گیا، 15 منٹس مجھے ڈرائیو میں بہت آگے نکل گئی تھی، واپس آنا پڑا، اس لیے لیٹ ہو گئی ہوں، لیکن کوشش کروں گی کیونکہ آپ اپنے نورانی دل لے کر در امیر المؤمنین پر آئے ہیں، میں اور آپ اپنے قلب لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو اسی لیے میں نے چوز کیا ہے، منتخب کیا ہے کہ ان نورانی قلوب کو آپ کے مزید منور کیا جائے کلام امیر المؤمنین سے، کلام علی ابن ابی طالب سے، اور صلی علی محمد۔ میں بھی شب قدر کی جو چیزیں ہیں وہ ان 3 مجالس میں مرحلہ وار بتاؤں گی، بس ایک نقطہ روزانہ بتا دوں گی آج، یعنی جو امامت سے کنیکشن ہے کیا ہے، گہرا کنیکشن، یہ دلیل ہے تنزل الملائکۃ والروح، فعل مضارع ہے، ملائکہ اور روح ہر شب قدر میں نازل ہوتے ہیں صاحب امر پر، یعنی ہر شب قدر آ رہی ہے ہماری زندگیوں میں، اس کا مطلب کہ جب تک ہماری زندگیوں میں شب قدر آ رہی ہے ملائکہ اور روح نازل ہو رہے ہیں۔ ان کو نازل ہونے کے لیے یا ایسا قلب چاہیے، ایسا وجود چاہیے جو ملائکہ اور روح کے نازل ہونے کو نہ صرف درک کر سکے، نہ صرف وہ وجود ہو کہ جس کے اوپر ملائکہ اور روح امر خدا لے کر نازل ہوں، اس وجود کا ہونا میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ جب تک شب قدر ہے اس وجود کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر میں اور آپ کہیں شب قدر کی روح صاحب العصر والزمان ہے تو کم نہیں ہے، یعنی صلی علی محمد۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ماہ رمضان ماہ امام زمان ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کنیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ماہ رمضان گزر جائے، دعا افتتاح کیا کہتی ہے؟ اس میں ہم آخر میں کیا کہتے ہیں؟ خدا ہم شکوہ کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، تیرے رسول کی بارگاہ میں کہ ہمارا امام غائب ہے، وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ یعنی ماہ رمضان ماہ دعا امام زمان ہے، ماہ صاحب العصر ہے۔ شبۂ قدر مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں روح امام ہے۔ اچھا، پس پھر مجھے شب قدر چاہیے تو میں روح کی جانب، مرکز کی جانب نہ جاؤں، کیا کروں اس کے لیے؟ آج کے لیے صرف ایک نقطہ، کنیکشن ڈیولپ کریں رابطہ امام سے۔ بس جس وقت یہ رابطہ خدا سے اور ولی خدا سے میرے اور آپ کے لیے ڈیولپ ہو گیا، وہی لمحات میرے اور آپ کے لیے شب قدر ہیں۔
ہم ساری رات جاگ رہے ہیں، ہم ساری رات اعمال انجام دے رہے ہیں، لیکن کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سارے اعمال کو انجام دیں، ان دعاؤں کو پڑھیں؟ کیوں؟ کہ جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو ایک مقام پہ لے کر جانا ہے، اور اگر وہ مقام آ گیا چند لمحات کا کہ آپ کا آپ کے خدا سے اور ولی خدا سے رابطہ ہو گیا، آپ کے لیے وہی لمحہ شب قدر ہے، وہی لمحہ تقدیر بنانے کا ہے۔ تو پس میں نے اور آپ نے کچھ بھی کریں یہ کنیکشن، اچھا بھی کنیکشن کیسے ڈیولپ ہوگا؟ انسانی ذہن ہے نا، اور ہم سیل فونز یوز کرتے ہیں اب تو بڑی مشکلات ہیں، کنسنٹریشن نہیں رہتی، ایک دعا پڑھی دماغ کہیں اور چلا گیا، ایک نماز پڑھی ذہن کہیں اور ہے، نماز کے دوران بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا کریں؟ ہر کچھ لمحے کے بعد ایک درود پڑھے، امام کو ہدیہ کریں، اور آپ ایک ہی اللہ صلی علی محمد۔ آغا تقی بہجت عمومی طور پر ایک عمل بتاتے تھے امام زمان کے لیے، کہتے تھے کہ آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور امام کو ہدیہ کریں۔ یہ اکثیر ہے یہ عمل، بہت اس کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ عام دنوں میں تو یہ ہے کہ سورہ اخلاص آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ 3 مرتبہ پڑھیں تو ایک مکمل قرآن کا، اور اگر آپ ماہ رمضان میں پڑھیں تو ایک سورہ اخلاص آپ کو 5 ختم قرآن کا ثواب دیتی ہے۔ تو ایک کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے جہاں آپ کو لگے اب میری کانسنٹریشن تھوڑی سی ہٹ گئی ہے، اب کہیں اور میری توجہ چلی، فوراً سے آئیں کسی ایک درود کی طرف، فوراً سے آئیں ایک الحمد کی طرف، ایک اخلاص کی طرف پڑھیں اور امام کو ہدیہ کریں۔ بار بار تحفے جائیں اور امام متوجہ ہوں کون ہے جو مجھے یاد رکھ رہا ہے، کون ہے جو مجھے یہ بکیز بھیج رہا ہے۔ یا علی اللہ صلی علی، یعنی میرا چھوٹا سا وجود، امام مجھے ایک دن میں کچھ علماء اور عرفاء کے مطابق اپنے ہر چاہنے والے کو ایک دن میں 100 مرتبہ نام لے کر یاد کرتے ہیں، مگر شب قدر وہ شب قدر ہے کہ جس میں 100 بلکہ ہزار مرتبہ میں یاد کراؤں یا امام میرا وجود ذرہ ہے، حقیر ہے، ذلیل ہے، مگر آپ کی محبت اور ولایت رکھتا ہے، آپ کے وجود پر یقین رکھتا ہے، ایک لحظے کی مہربانی میری زندگی کو سنوار دے گی، میرے مقدر کو بنا دے گی۔ بس یہ کنیکشن میں نے اور آپ نے شب قدر میں امام سے رکھنا ہے، توجہ لینی ہے، اور اس توجہ کے لیے میرے اور آپ کے لیے تفکر بھی بہت اہم ہے، اس پر ہم کل بات کر لیں گے۔ یعنی شب قدر کا ایک بہت بڑا عمل امام سے کنیکٹیویٹی ہے، رابطہ ہے، اور اس سے کچھ رکاوٹیں بھی آتی ہیں، اس پر توجہ، اس پہ تفکر بھی امپورٹنٹ ہے، اس پر کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے جو موضوع یہاں پر رکھا، اور امامت چونکہ بہت اہم ہے اور ذکر امیر المؤمنین ہے، تو ہم علی کو کہاں سے سمجھیں؟ وہ علی جو انسانی ذہن میں نہیں سما سکتا، کم از کم بھی اس علی کو سمجھنے کے لیے میرے اور آپ کے پاس یا تو قرآن ہو، یا حدیث ہو، یا خود کلام امیر المؤمنین ہو، اگر مجھے اور آپ کو ان کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، درک کرنا ہے۔ کچھ لینے کے لیے بیٹھے مشکل کشا کے در سے، کیا لیں؟ میں نے اس کے لیے وصیتیں چونکہ امام کی بہت ساری ہیں، میں نے ایک تھوڑا سا لینتھی یا مشکل وصیت کو دیکھا ہے، اور اس پر تھوڑی کم بات ہوتی ہے، بہت زیادہ بات ہونی چاہیے، اس میں اپنائیت بہت زیادہ ہے، اور وہ اپنائیت مکتوب نمبر 31 ہے نہج البلاغہ کا، جو آپ نے صفین سے واپسی پر مقام حاضرین پر تحریر کیا، لکھا، ایک باپ کی وصیت بیٹے کے لیے، امام حسن ابن علی کے لیے، اور کچھ روایات میں کچھ روایات میں محمد حنفیہ کے لیے، اور اگر عمومی طور پر میں اور آپ دیکھیں تو یہ کون سا بابا ہے کہ جو وصیت لکھ رہا ہے؟ کیا آپ کا دل گواہی نہیں دیتا کہ آپ کے روحانی بابا علی ہیں؟ کیا ہمارے روحانی پدر امام علی ہیں؟ کیا رسول اللہ کی وہ اس حدیث سے ہم استنباط نہیں کرتے کہ جس میں آپ نے فرمایا انا و علی ابا هذه الامہ، میں اور علی امت کے 2 باپ ہیں؟
جو روحانی اور ایک پدرانہ شفقت ہے آپ کے اس کلام میں نظر آتی ہے. آپ دیکھیے ایک ایک لفظ ایسا لگے گا کہ جیسے یہ میرے روحانی پدر نے میرے لیے کہا ہے. پورے وجود میں، قلب میں اس کلام امیر المؤمنین کو آپ اترتا ہوا محسوس کریں گے. اور یہ وصیت وہ باپ وصیت کرے کہ جو مجھے اور آپ کو ظاہری طور پر اس دنیا میں ہمارے وجود کو متولد ولادت لانے کا باعث بنائے، اس کی وصیت پر عمل کرنا واجب ہے. اور وہ پدر کہ جو مجھے اور آپ کو معنوی دنیا میں پیدا کرتا ہے، جو مجھے اور آپ کو ایک الہی دنیا سے متصل کرتا ہے، رابطہ بناتا ہے، اس کی وصیت پر عمل کرنا واجب ترین ہے. امیر المؤمنین. اور جب ہم کلام کی جانب فقط متوجہ ہوں تو کہا جاتا ہے کلام الامام امام الکلام. امام کا جو کلام ہے تمام کلاموں کی راہبری اس کے پاس ہے. اور اسی نہج البلاغہ میں ایک بہت خوبصورت جملہ اہل بیت کے کلام اور حکمت کے لیے امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا. آپ کہتے ہیں وَأَنَا لَأُمَرَاءُ الْكَلَامِ، ہم اہل بیت اقلیم سخن کے فرما رواں ہیں. یعنی جو حکمت اور علم کے چشمے ہیں وہ ہم اہل بیت سے پھوٹتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں وَفِينَا تَنَشَّبَتْ عُرُوقُهُ وَعَلَيْنَا تَحَدَّلَتْ غُصُونُهُ. آپ کہتے ہیں کلام اور حکمت ہماری رگوں پہ میں سمائے ہوئے ہیں، اور جو اس کی شاخیں ہیں وہ ہم اہل بیت کے اوپر جھکتی ہیں. اور خاص طور پر اگر میں اس وصیت، اس مکتوب نمبر 31 کے اوپر بات کروں، 31 پر بات کروں، تو جب ایک اہل سنت کے عالم نے اس کو پڑھا، عبد الرزاق ملیح آبادی، اس کی شرح لکھی اس مکتوب کی، تو نے کہا کہ پوری دنیا میں اس کلام کی نظیر نہیں ہے. جو اخلاقی، ادبی، تربیتی پہلو اس کلام میں امام کے موجود ہیں، دنیا کا کوئی کلام اس وصیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جارج جرداق اور اتنے نان مسلم اسکالرز ہیں، جب انہوں نے نہج البلاغہ کو پڑھا تو کتنی مرتبہ آپ کبھی امیجن کر سکتے ہیں جارج جرداق نے کہا، یعنی کرسچن اسکالر ہے، اس نے کتنی مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا؟ جس کے دل میں علی آ جائے، جو علی کا عاشق ہو جائے، جس کی روح کی غذا علی کا کلام قرار پا جائے، دلوں کو منور کر دے حکمت علی، تو وہ کس طرح فریفتہ ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے، محب ہو جاتا ہے امام علی کا. آپ امیجن کریں، پہلا خطبہ، فقط پہلا خطبہ وہ کہتا ہے امام علی علیہ السلام کا، کہتے ہیں میں نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، آپ بتائیں کتنی مرتبہ پڑھ سکتا ہے کوئی؟ میں نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے، آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ سوال کریں اپنے آپ سے، کتنی مرتبہ پڑھا ہے پہلا خطبہ ہم نے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 2 3 مرتبہ نہیں، 300 مرتبہ پہلا خطبہ پڑھا. اور میں جب یہ خطبہ پڑھتا ہوں تب نئے رموز میرے اوپر کھلتے ہیں، نئے حکمت اور علم کے ابواب میرے اوپر کھلتے ہیں، کوئی اور نیا لطیف نکتہ ہے جو مجھے کلام امیر المؤمنین سے ملتا ہے. تو بس محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بابا کی وصیت کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے پاس اب وقت بہت چونکہ کم ہے، شاید 15 منٹ ہے، مجھے اس کو بہت تیزی سے سرعت سے لے کر جانا ہے، اور میں بہت بیسکس بتا پاؤں گی اور چھوڑ دوں گی تفصیلات کو. اچھا، اس وصیت کا آغاز ہو رہا ہے. اس کے آغاز میں باپ کا تعارف ہے، یعنی یہ وصیت کس کی جانب سے ہے، کس باپ کی جانب سے ہے. اور جب اپنا تعارف کراتے ہیں بطور مربی، بطور بابا، تو 7 جملات امیر المؤمنین یہاں پر بولتے ہیں. آپ کہتے ہیں من الوالد الفان، یہ وصیت اس باپ کی ہے کہ جو فنا ہونے والا ہے. یعنی عمومی طور پر امیر المومنین بتا رہے ہیں یہ دنیا جو فنا ہونے والی ہے، دنیا سے مراد جو دنیاوی زندگی ہے وہ ختم ہونے والی ہے. ہر اس دنیا میں آنے والے کو فنا ہے، اگر کسی کو بقا ہے تو وہ فقط ذات باری تعالی ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں المقر للزمان، یہ اس باپ کی وصیت ہے کہ جو زمانے کی چیرہ دستیوں کا اقرار کرنے والا ہے، یعنی جو نشیب و فراز ہے زمانے کے، یہ باپ اسے دیکھ چکا ہے، زمانے کی تلخیوں کو سہ
چکا ہے، اس کی سختیوں کو دیکھ چکا ہے. لیکن یہاں پر اس کہنے سے یا اس کلام سے مراد یہ نہیں ہے کہ زمانے کی سختیاں ہیں، تلخیاں ہیں، نشیب و فراز ہیں تو تم پست ہمت ہو جاؤ، نہیں. بلکہ یہ کون سا بابا خطاب کر رہا ہے؟ جو فاتح خیبر ہے، جو بتاتا ہے کہ زمانے کی سختیاں ہیں، زمانے کی تلخیاں ہیں، زمانے کے نشیب و فراز ہیں، مگر مرد مومن وہ ہے جو زمانے کی تلخیوں پر اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیتا، بلکہ خود زمانے پر اثر انداز ہوتا ہے اور زمانے کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، زمانے پہ انقلاب بپا کر دیتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں المدبر العمر، جس کی عمر پیٹھ پھرا چکی ہے، یعنی آپ 60 سال کا عرصہ زندگی میں گزار چکے ہیں اور پھر اس کو تحریر کر رہے ہیں، یعنی زندگی کا آخری موڑ ہے. اور اسی نہج البلاغہ کے ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ ہر آنے والے نے پلٹنا ہے، اور جب وہ پلٹے گا تو ایسے پلٹے گا گویا وہ کبھی آیا ہی نہیں تھا. اس طرح پلٹتا ہے انسان. یعنی ہم ہر گزرنے والے سال پر کیک کاٹتے، سالگرہ مناتے، خوشی کرتے، واہ ہم 1 سال، ہے نا. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو اور زیادہ موت سے قریب کر رہا ہے، یہ مجھے اور آپ کو اور زیادہ ہماری عمر کو کم کر رہا ہے. ایک اور سال کم ہو گیا، عبرت ہے، ایک اور سال کم ہو گیا. یعنی میری اور آپ کے اندر سرعت آنی چاہیے، تیزی آنی چاہیے اعمال کے لیے، من جانب خدا کا جو سفر بڑھ رہا ہے اس کے لیے. پھر آپ کہتے ہیں المستسلم الدہر، ایک اس باپ کی طرف سے وصیت ہے جو زمانے کی سختیوں سے لاچار ہے، تسلیم کر چکا ہے. یعنی انسان کی بے بسی ہے زمانے کے آگے، وقت ہے جو گزرا چلا جا رہا ہے اور انسان بے بس ہے. جب وہ آیا تو نہ آنے پر اس سے پوچھا گیا، جب وہ جائے گا نہ جانے پر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں عظام الدنیا، عظام للدنیا، دنیا کی برائیوں کو یہ باپ محسوس کر چکا ہے. یہ دنیا کس قدر، یعنی خطرات سے آگہی. بظاہر دنیا شیریں ہے، تازہ ہے، خوشگوار ہے، اپنی طرف مائل کرنے والی ہے. آخری وصیت جو آپ نے دونوں بیٹوں کو کی ان 2 راتوں میں اور دنوں میں، جب حسنین کو بلایا اور کہا کہ وصیت کرتا ہوں، اور وہ وصیت جو شروع ہوتی ہے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. تو اس میں جو دوسرا جملہ ہے آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ دنیا کی جانب مائل نہ ہونا، یعنی دنیا تمہیں اپنی طرف بلائے گی مگر تم دنیا کی طرف نہ بڑھنا. یہاں پر بھی کہا میں اس دنیا کی سختی کو دیکھ چکا ہوں، اس کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہوں، تو یہ تمہیں ہر وقت اپنی جانب مائل کرنے والی ہے. اچھا، اس کا معنی یہ نہیں ہے یہاں پر آپ دنیا کی مذمت نہیں کر رہے، یہ ایک بات میں کلیئر کر دوں. یعنی ہمارے پھر نوجوان بھی سوال کرتے ہیں اور ذہن میں آتا ہے کہ دنیا اتنی بری ہے تو پھر یہاں کیوں آئے ہیں. ایک شخص آیا نہج البلاغہ میں اور امیر المومنین کے سامنے، اس نے دنیا کی مذمت کی تو آپ نے اس کو روکا اور اس نے کہا کہ نہیں، دنیا منزل تک پہنچنے کے لیے ایک گزرگاہ ہے، ایک راستہ ہے، اور اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ہاں، یعنی وہ کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر ہلاک ہو یا اپنے نفس کو خرید کر آزاد ہو جائے، 2 طرح کے لوگ ہیں. تو یعنی گزرگاہ ہے، یہاں پر اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے زندگی، یعنی الدنیا مزرع الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، جو لینا ہے وہ یہاں سے لینا ہے. تو یعنی اس کی اس الفاظ میں، اس انداز میں مذمت نہیں ہے، بلکہ دنیا پرستی کی مذمت ہے. دنیا میں غرق نہ ہو جاؤ، دنیاوی خواہشوں کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو، یا دنیا کی امیدوں کو، آرزوؤں کو بہت زیادہ طویل نہ کر دو، بڑھا نہ دو. اور پھر اس کے بعد جملہ ہے الساکنی مساکن الموت، اس باپ کی وصیت ہے کہ جو ایک مرے ہوئے گھروں کے مکین میں ہے. یعنی یہ دنیا کیا ہے؟ مرے ہوئے گھروں کا مکین ہے. کچھ لوگ جا چکے ہیں اور کچھ لوگ یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں اس مسکن میں اور موت کے انتظار میں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمارے جانشین ہیں. یعنی یہ دنیا کیا ہے؟ الساکن مساکن الموت، یہ مساکن موت ہے، یعنی گھروں کا مکین ہے. الزاعنی عنہا غدا، آپ کہتے ہیں کل کو یہاں سے میں رخت سفر باندھنے والا ہوں. بہت مختصراً پھر آپ نے بیٹے کا تعارف کیا، اپنا تعارف، یعنی کس باپ کی جانب سے وصیت ہے، 7 جملات میں آپ نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا. کس بیٹے کے لیے ہے، وہ بھی اسی دنیا میں رہ رہا ہے، اور اس کے لیے 14 جملات امام نے عرض کیے. یہ کس کے لیے ہے؟ المولود المعمل ما لا یدرک، یہ اس بیٹے کے نام ہے جو نہ ملنے والی باتوں کا طلبگار ہے.
یعنی یہ دنیا، یہ جو انوانٹیڈ، یہ جو آپ کی ان لمیٹڈ وانٹس ہیں، آپ نے چاہتے ہیں، خواہشیں ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہیں، مجھے یہ مل جائے، یہ نہ ملے، یعنی ایسے منصوبے ہیں ہمارے جوانوں کے، ایسی آرزویں ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہیں. اگر ان آرزوؤں کے پیچھے لگے تو ایک وشیس سرکل ہے، بدترین سرکل ہے، اس کے اندر گھرتے چلے جائیں گے اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. اس کے بعد کہا کہ السالی کی سبیلی من قد حلق، جادہ عدم کا راہ سپاہ ہے جو بیٹا ہے، یعنی فانی ہے دنیا، دوام صرف خدا کو ہے. غرض الاسقام، بیماریوں کا ہدف ہے. سقم کہتے ہیں بیماری کو، اور صرف یہاں سے مراد جسمانی بیماری نہیں ہے، مصائب ہیں، آلام ہیں، مصیبتیں ہیں، روحانی و معنوی چیزیں ہیں جو رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں لقاء اللہ کے لیے. وَرَہِینَةَ الْأَيَّامِ، زمانے کے ہاتھ گروی ہے یہ بیٹا. رہن کسے کہتے ہیں؟ یعنی گروی رکھنا. آپ کوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو گروی رکھیں. مجھے رقم چاہیے، میں جائیداد گروی رکھوا دوں. لیکن کامیاب رہن کیا ہوتا ہے؟ کامیاب رہن یہ ہوتا ہے کہ میں رقم لے لوں، جائیداد رکھوا لوں، لیکن اتنی کوشش کروں کہ اپنی جائیداد کو واپس لے لوں، چھڑوا لوں رقم دے کے. یعنی یہ زمانے کے ہاتھوں رہین ہے، گروی رکھا ہوا ہے. یعنی میرا اور آپ کا وقت جب ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں نا، اور نہیں پتہ چلتا کہ کتنے منٹس گزر گئے ہیں یہ اسکرولنگ کرتے ہوئے، ہم اس زمانے کے ہاتھوں گروی ہیں. ہم کیا رکھوا رہے ہیں گروی؟ اپنا وقت دے رہے ہیں اور عمل خرید رہے ہیں. لیکن عمل کون سا عمل؟ کیا وہ خاک تو نہیں ہے کہ جب واپس لینے کی باری آئے تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہو؟ خاک کے ذرات ہوں. کیا چیز ہے؟ ایک ایک عمل کی قدر ہے، ایک ایک عمل کی قیمت ہے، ایک ایک لحظے کی قیمت ہے. بہت سے ایسے مجتہدین ہیں، میں چونکہ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، وہ بغیر مقصد کے کسی چیز پر نظر بھی نہیں کرتے، یعنی اپنی آنکھوں کو نیچے رکھ دے، ذکر خدا کر. اگر بغیر کسی چیز کو بغیر مقصد کے دیکھ لیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بغیر مقصد کی چیزوں کو گھور کے دیکھ لیں کچھ سیکنڈ سے، کہتے ہیں یعنی ہم نے اپنی نظر کو ضائع کر دیا، ہم نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا، اپنے لمحات کو ضائع کر دیا. یہ کون سا بیٹا ہے کہ جو زمانے کے ہاتھ گروی ہے؟ اور پھر آپ کہتے ہیں مجھے اب چھڑوانا ہے تو میں کیا کروں؟ یعنی جب رہن چھڑوانے کا وقت آئے تو میری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ راضیۃ مرضیہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ بھی اہل بیت نے سٹینڈرڈ اور معیار سیٹ کر دیا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ رہن چھڑواؤ، مگر کیا؟ کم سے کم بھی مرضی خدا. تم خدا سے راضی اور خدا تم سے راضی. اور رمیت المصائب، مصائب کا نشانہ ہے، یعنی بہت سے آزمائشیں ہیں. جیسے مشہور ترین آیت ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، مال اور اسباب سے، مگر کامیاب وہ ہیں جو صابرین ہیں، جو کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. ہر حال میں کہتے ہیں ہم خدا کی جانب سے ہیں اور ہمیں خدا ہی کی جانب پلٹنا ہے. یعنی حقیقی بندگی خدا کی ہے، نہ کہ بندگان خدا کی ہے. یعنی عبداللہ بننا ہے، نہ کہ عبید الدنیا بننا ہے. اگلا جملہ وعبد الدنیا، اس بیٹے کا جو دنیا کا غلام ہے، وتاجر الغرور، دنیا کی فریب کاریوں کا تاجر ہے. یعنی انسان کی سرشت میں، نیچر میں، وہ کبھی بھی نقصان کا سودا نہیں کرتا. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو کیوں سودا کرتا ہے نقصان کا؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہاں پر لاس ہے، یہ تو نقصان ہے، مجھے یہاں پر نہیں کرنا چاہیے. یعنی دنیا میں ہر جگہ فائدہ دیکھتا ہے، یہاں سے پیسے بچ جائیں، یہاں پر مجھے زیادہ فائدہ ہو جائے، یہاں پر کم قیمت لگے، فائدہ زیادہ ہو، نتیجہ زیادہ اچھا نکلے. لیکن جب ایمان کی بات آتی ہے، جب اسلام کی بات آتی ہے، تب انسان کا یہ فائدہ سوچنے والا ذہن کہاں چلا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا یعنی تاجر دنیا کی فریب کاریوں کے تاجر گویا کہہ رہے نہیں بنو. یعنی وہ بیٹا نہیں بننا کہ جو دنیا کی فریب کاریوں کی تجارت کرے، لاس میں ٹریڈ کر لے. وغریم المنایا، موت کا قرض دار ہے، مقروض ہے. مقروض کی ایک کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ کیوں کہا غریم ہے، موت کا قرض دار ہے؟ جس نے قرضہ لیا ہو اس کا دل ہر وقت خوف میں ہوتا ہے، کیا کہ جس سے قرضہ لیا دروازے پر نہ آ جائے مانگنے کے لیے.
تو موت کا قرضدار ہے. یعنی ہر وقت ڈرو کس وقت دستک آ جائے اور تمہیں دائی اجل کو لبیک کہنا پڑے. وہ اسیر الموت، اجل کا قیدی ہے. وہ حلیف الہموم، غموں کا حلیف ہے. وہ قرین الاحزان، غم و احزان کا ساتھی ہے. نعم القرینر. اور پھر اس کے بعد کہا کہ ساتھی غم اور حزن اور ملال کا ساتھی ہے. یعنی غم و حزن یا ملال ساتھ ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ہے. مشکلات ہیں، خاص طور پر میں یوتھ کے لیے کہوں بہت مشکلات ہیں. یہ پیرنٹس اس بات کو سمجھیں، اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. جو آپ کا زمانہ تھا نا وہ اب ان کا زمانہ نہیں ہے. آپ نے بھی اسٹرگل کی ہے، لیکن جو یہ اسٹرگل کر رہے ہیں یہ آپ کی اسٹرگل سے مختلف ہے. ان کو جو روحانی چیلنجز ہیں، جو ان کے پڑھائی کے چیلنجز ہیں، جو ان کے زمانے کے ماڈرن چیلنجز ہیں، وہ آپ کے چیلنجز سے بڑے مختلف ہیں، بہت مختلف ہیں. تھوڑی سی اپنے اندر بچوں کو لے کر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے. ہاں، یعنی غم اور حزن ساتھ ساتھ ہے زندگی کے. لیکن یہاں پر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دو ملی ہوئی چیزوں کو حزین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی حزن ہم سے ہے. لیکن میرے اور آپ کے لیے ایک اور مقام پر امام علی نے کہا نعم القرین الرضا، یعنی تسلیم اور رضا بہترین ساتھی ہے. غم بھی ہے، حزن بھی ہے، تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن اگر تم نے تسلیم کر لیا، تم خدا کی رضا میں راضی ہو گئے، اس سے بہترین ساتھی. ایک اور مقام پر فرمایا والعقرین بحسن الخلق، بہترین ساتھی اخلاق حسنہ ہے. مشکلات آئیں گی مگر اسمائلنگ فیس ہو، اچھا جیسچر ہو، کام ہو، کول ہو. یہ نہیں کہ میں نے بھی مجلس میں بھی جانا ہے اور میں نے ساتھ ساتھ تیاری بھی کرنی ہے اور میں نے بچے کو ناشتہ بھی کرانا ہے، تو اتنے سارے ٹاسک آ گئے تو میں کیا کروں. یعنی مشکلات آ گئیں، ٹربل آ گیا تو کہیں پر میرا اخلاق سائٹ پر ہو گیا اور میں نے اپنا سارا غصہ اپنے بیٹے پہ نکال دیا یا شوہر پہ نکال دیا، گھر والوں پر نکال دیا. نہیں، یعنی یہ تمام تر چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، لیکن بہترین ساتھی کہا اس کے لیے اخلاق ہے، خلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بہترین ساتھی و تسلیم و رضا ہے وہ نصوب الآفات، آفات میں یہ بچہ میرا بیٹا مبتلا ہے جسے میں وصیت کر رہا ہوں. وسریع الشہوات، خواہشات سے عاجز ہے. سریع عربی میں کہتے ہیں یعنی ایک پہلوان جب دوسرے پہلوان کو زمین پر دے کے مارتا ہے تو اس کیفیت کو سری کہتے ہیں. ہاں اچھا، اور شہوات کسے کہتے ہیں؟ نفس اگر کسی چیز کی شدت سے خواہش کرے، ہاں شدت سے خواہش کرے، اگر یہ خواہش روح سے مل جائے، اگر یہ خواہش روح سے مل جائے تو عقل غالب آ جاتی ہے اور یہی خواہش قرب الہی کا سبب بن جاتی ہے. اور اگر یہ شدید خواہشات جسم سے مل جائیں تو پھر بربادی ہے، تو پھر ضلالت ہے، تو پھر خجالت ہے، پھر ہلاکت ہے، پھر کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 14واں اور آخری نکتہ وخلیفۃ الاموات. آپ فرماتے ہیں کہ مرنے والوں کا یہ بیٹا جانشین ہے، یعنی سلسلہ ہے، ایک کے بعد ایک. تم جا رہے ہو، تمہارے بعد کوئی اور، تمہارے بعد کوئی اور اس طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن جب تم مرنے والوں کو کہہ رہے ہو کہ یعنی مرنے والوں کا یہ جانشین ہے، تو ہر کوئی ایک انداز میں نہیں مرتا. جانے والوں کا مختلف انداز ہوتا ہے، ہر جانے والے کا مختلف انداز ہے. ٹھیک، اور وہ انداز کیا ہے؟ یہی نہج البلاغہ جو کشکول ہے سید رضی کا باب العلم کے آگے. سید رضی جو ہے وہ 47 ایئرس کے ہو کر مرے، بے اولاد تھے. بہت کوئی آپ نے نہ جائیداد چھوڑی، چونکہ اولاد نہیں ہوئی تو کچھ بھی نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی عمر 47 ایئرز ہی تھی؟ ہاں آپ کو لگتا ہے اتنی تھی؟ 47 ہی تھی. کیا ابھی بھی سید رضی زندہ نہیں ہے؟ ایسا کام کیا کہ اس نے کہا یہ تو دنیاوی 47 سال ہے، میں نے تو ہزاروں سال جینا ہے کیونکہ میں علی کے دروازے پر آ گیا ہوں، یہاں سے زندگی مل گئی ہے. یعنی ہر مرنے والے کا انداز مختلف ہے، ہر کوئی جانشین ہے مرنے والے کا، مگر مرنے کا انداز مختلف ہے، جانے کا انداز. بے اولاد ہے، یعنی لوگ بچتے ہیں لاوارث سے کون نام لے گا اس کا؟ ہاں سید رضی کا ہر کوئی نام لے رہا ہے. ہاں
اور اگلا فراز میں 5 منٹ اور لے رہی ہوں، باپ بیٹے کا تعلق، یعنی یہ بہت اہم ہے جب اس وصیت کو میں سمجھ رہی ہوں، ہم سمجھ رہے ہیں یہ پہلا فراز تھا، اور پہلے فراز کی چونکہ میرے موضوع پر 10واں فراز آ رہا تھا، اس سری پیراگراف آ رہا تھا وصیت کا، تو میں ڈائریکٹلی اس پر آئی ہوں. یہ 10واں فراز ہے اس وصیت کا. اس کیفیت کو تھوڑا سمجھیں کہ ایک باپ اور بچے کا تعلق کیا ہوتا ہے. امام فرما رہے ہیں، اور یہاں پر پیرنٹس، والدین کو میں متوجہ کرنا چاہتی ہوں، اپنے آپ کو متوجہ کرنا چاہتی ہوں. ہم مربی ہیں، ہم تربیت کرنے والے. انداز کیا ہے تربیت کا؟ آپ کہتے ہیں وَوَجَدْتُكَ بَعْضِي، میں نے دیکھا کہ تم میرا ایک ٹکڑا ہو. پھر آپ کہتے ہیں بل وجدتُكَ کلی، نہیں تو میرا ایک ٹکڑا نہیں ہو، بلکہ تم تو میں ہوں اور میں تم ہوں. یعنی جو تم ہو وہ میں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تم ہو. یعنی صرف تم میرا ایک ٹکڑا نہیں ہو، بلکہ جو میں ہوں وہی تم ہو. تم میرا کل ہو، تم میرا جز نہیں ہو، تم میرا ایک ٹکڑا نہیں ہو. یعنی محبت کے مراحل ہیں. یعنی جب مجھے کسی کو بات سمجھانی ہو، تربیت کرنی ہو، میں کہوں کہ سختی سے نہ کہوں یہ کرو دیکھو تمہارے لیے ٹھیک ہوگا، نہیں بتاؤں کہ تم میں اور میں تم. میں اپنے اولاد کو کہوں، اپنے بیٹے کو کہوں، اپنی بیٹی کو کہوں، اپنے بچوں کو کہوں کہ نہیں تم میرا ٹکڑا نہیں ہو، بلکہ تم وہ ہو جو میں ہوں. اور امام نے 3 جملات سے سمجھایا، بہت خوبصورت. آپ نے کہا حتی کأن شیئا لو اصابک اصابنی، اگر تجھے تکلیف ہوگی بیٹا تو گویا مجھے تکلیف ہوگی. ہم نے کہا تمہیں تکلیف ہوئی تو گویا مجھے تکلیف ہوئی. اور والدین کا دل تو خدا نے ایسا رکھا ہے کہ انہیں اپنی تکلیف پر اتنی اذیت نہیں ہوتی، مگر اولاد کی تکلیف برداشت نہیں. ایک مرتبہ میں ہاسپٹل میں تھی، تو میں اپنی کزن کے ساتھ تھی، ان کے بیٹے کا آپریشن ہوا تھا، چھوٹا تھا وہ بچہ ہی 10-11 سال کا. تو جب اس کو ختم ہوا انیستھیزیا تو وہ رونے لگا، چلانے لگا. تو وہ ڈاکٹر آئی، لیڈی ڈاکٹر، تو اس نے کہا میں ڈاکٹر ہوں نا، مجھے پتہ ہے اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ ماں ہیں اسی لیے آپ کو محسوس زیادہ ہو رہی ہے. تو یعنی جو تکلیف بچے کی ہوتی ہے وہ محسوس زیادہ ہوتی. امام کہہ رہے تمہاری تکلیف نہیں ہے، تم تکلیف میں نہیں، میں تمہیں کیوں وصیت کر رہا ہوں میری جان، میرے بیٹے میری بیٹی ہوں، کہ تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے. پھر آپ کہتے ہیں وَكَأَنَّ الْمَوْتَ لَوْ أَتَاكَ أَتَانِي. کتنی خوبصورت بات ہے، یہ کوئی کہتا ہے؟ امام نے کہا گویا تمہیں موت نہیں آئی، مجھے موت آ گئی. ایسے میرا وجود تمہارے اندر ہے. ہاں دنیا میں کیا ایک رواج جملہ ہے، کسی کے مرنے سے مرتا نہیں ہے کوئی، لیکن خدا نہ خواستہ کسی والدین کی اولاد مر جائے، ان کے لیے ہر دن مرنا ہوتا ہے. ہاں کہتے تم نہیں مر رہے، میں مر گیا. ہاں تمہیں موت نہیں آئی، مجھے موت آ گئی ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں فَعَنَانِ مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعِينَنِي مِنْ أَمْرِ نَفْسِي. مجھے تمہارا اتنا ہی خیال ہے جتنا مجھے اپنا خیال ہے. اتنا مٹیریلسٹک دور ہے، میں والدین سے بشمول اپنے مخاطب ہوں، اتنا مادی دور ہے کہ والدین کو بھی ایک وقت آتے اولاد کی پرواہ نہیں رہتی. اتنی افراتفری ہو گئی ہے. یعنی وہ جو ہم نے سنا تھا نا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ابھی پیرنٹس کا یہ صرف ویسٹ کی باتیں تھیں کہ وہاں پر سپریشن ہو گئی، ماں علیحدہ ہو گئی، باپ علیحدہ ہو گئی، بچے رول گئے، یہ عام تھا وہاں پر. اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ماں کو نہیں فکر نہ بیٹے کی اولاد کی، نہ باپ کو فکر ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، کیا جا رہے ہیں، کس طرح سے ہو رہے ہیں. یعنی اس قدر یہ والا دور آ گیا ہے. لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہاں یعنی یہ وہ باپ ہے کہ جس کی نگاہ آخرت پر ہے. اس لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے خود سے زیادہ تمہاری پرواہ ہے. یعنی جتنا مجھے اپنا خیال ہے، مجھے اتنا ہی تمہارا خیال بھی ہے، مجھے اتنا ہی تمہاری آخرت کا خیال بھی ہے. اور یہ سب جو میں بات کری ہوں نا، یہ آپ گویا امام علی آپ سے کر رہے ہیں، مجھ سے کر رہے ہیں، ہم سب سے کر رہے ہیں. اچھا اب یہاں پر والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہاں پر ذمہ داری ہے، اور وہ کیا ہے کہ یعنی صرف خود کامیاب نہیں ہونا، اپنی اولاد. یعنی ایک مربی اور استاد بھی یہی کرتا ہے نا، اور والدین بھی. وہ کہتے ہیں میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، میرا شاگرد کامیاب ہو گیا، گویا میں کامیاب ہو گیا. یعنی اس چیز کو اس طرح سے دیکھنا. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں فَكَتَبْتُ إِلَيْكَ كِتَابِي هَذَا مُسْتَظْهِرًا بِهِ. لہٰذا میں نے یہ وصیت تمہاری رہنمائی میں اسے معین سمجھتے ہوئے لکھا. اس پر یعنی ہم بات کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں ان انا بقیت لک وفنیت. اب اس کے بعد میں مر جاؤں یا میں زندہ رہوں کوئی بات نہیں ہے. یعنی گویا آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نہیں بھی ہوں
اگر میں چلا بھی جاؤں تو مجھے اب اس بات کا اطمینان ہے کہ میرا وصیت نامہ تمہارے سامنے موجود ہے. لطیف بات ہے دوبارہ. اور یہ بھی بہار تربیت ہے. بہار قرآن میں، بہار ایمان میں بہار تربیت ہے. یعنی اسی فراز میں اور اس کی مختلف مکتوبات جب آپ دیکھیں گے تو اس میں بار بار آپ نے کہا اے بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے. یہ کیا ہے؟ اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند. جب میں دیکھا میں اس عمر تک پہنچ گیا تو میں نے کہا میں جلدی کروں وصیت میں تمہیں جلدی کروں وصیت میں، قبل اس کے کہ خواہشات کا تم پر تسلط ہو جائے، دنیا کے فتن تمہیں گھیر لے. ہاں تو میں نے چاہا کہ میں جلدی کروں وصیت لکھنے میں. میرے بیٹے یعنی اپنائیت کا احساس. جب بھی آپ اپنی اولاد سے بات کریں تو اسے لگے کہ ہم اس کی بھلائی کر رہے ہیں. یہ اسے نہ لگے کہ یہ کیا. آپ اس پورے چیز میں دیکھیے، نہیں آپ کو کہیں لگ رہا ہے کسی جملے میں کہ امام علی تانا دے رہے ہیں، کوئی جملہ کس کے مارا ہے جو ہم صبح شام مارتے اپنی اولادوں کو، اور فکر بھی نہیں کرتے ان کی نفسیاتی تربیت کی اور ان کے دل کا احترام نہیں کرتے اپنی اولاد کا. جبکہ روایات میں آیا ہے کہ اکرموا اولادکم، اکرام کرو اپنی اولاد کا. میں عزت نہ کروں اس کی اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ وہ میری عزت کرے. اور اب تو وہ زمانہ بھی نہیں رہا. کریں آپ ذرا بات کسی بچے سے تو نک کے ویسے ہی جواب ملے گا. ہاں تو اسی لیے کہا اکرموا اولادکم، ہاں اکرام کریں. آپ کو کسی ایک وصیت کے جملے میں لگا سختی ہے، تندی ہے، ترشی ہے، تیزی ہے؟ نہیں. اے میرے بیٹے، اے میرے، سختی، کتنی سخت وصیت کر رہے ہیں لیکن کتنی نرمی کے ساتھ کر رہے ہیں، کتنی محبت کے ساتھ کریں. کیوں؟ کیونکہ امیر المؤمنین ہے، کلام الامام ہے. تو آپ بتا رہے ہیں گویا کہ یعنی وصیت اثر تب کرے گی جب اس میں مہربانی ہو، اس میں لطافت ہو، اس میں محبت ہو، اس میں شفقت ہو. جب سامنے والے کو لگے کہ ہاں نہیں ہر وقت کے تارے تم کیا ہو، تمہارا کیا فیوچر ہے، تم فیلئر ہو، تم سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، جب دیکھو تم یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو. پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ عمل کرے ہماری بات پہ. کیا عمل کرے؟ ہم اس کی شخصیت کو بگاڑ رہے ہیں، ہم اس کی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں. یعنی یہ ظلم ہے کہ جو اپنی اولاد پہ روا رکھ رہے ہیں. یہاں پر آپ میں اور آپ تربیت کے اصول سمجھیں. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ منہ زور اونٹ کی طرح ہو جائے، یہ جملہ آپ نے استعمال کیا اور آپ نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے کہ میری اولاد بھڑکنے والے منہ زور اونٹ کی طرح ہو جائے، میں نے جلدی کی تربیت میں، میں نے جلدی کی وصیت کرنے میں. کیوں؟ ہم دیکھتے اور جب اولاد ایسی ہو جاتی ہے تب والدین خیال آتا ہے تربیت کا. جبکہ تربیت کے مراحل کا آغاز، یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، اسی جملے سے امام کی تربیت کے مراحل آتے ہیں اس کی تشریح میں کہ وہ کیا ہیں، وہ کب اس کا آغاز ہوتا ہے. ہاں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جلدی مربی. وَإِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَث كَالْأَرْضُ الْخَالِيَةِ، کیونکہ کمسن کا دل ایسا ہے جیسے خالی زمین ہوتی ہے. ہاں مَا عُلْقِ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبْلَتْهُ، کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈالی جائے وہ فوراً سے اس کو قبول کر لیتی ہے. اب یہ مربی طے کرے گا. اسے ایک زمین مل گئی ہے کاشت کے لیے، اب یہ تربیت کرنے والا طے کرے گا کہ اس میں بیج کون سا بویا جائے. جو بیج بویا جائے گا وہی ثمر ملے گا. اگر وہ بیج نفرت کا ہے، کدورت کا ہے، عداوت کا ہے، بغض کا ہے، حسد کا ہے، لالچ کا ہے، منہ زوری کا ہے، تو اتنی ہی بدبودار تربیت آئے گی. اور اگر وہ بیج آداب کا ہے، حکمت کا ہے، علم کا ہے، محبت قرآن کا ہے، محبت رسول و آل رسول کا ہے، تو اتنا ہی پھول کی مانند عطر دے گی وہ اولاد، اتنا ہی ایک چراغ کی مانند روشنی دے گی پوری دنیا کو وہ اولاد. تو یعنی مربی محبتوں کا بیج بوئے. اور جب آپ محبتوں کا بیج بو رہے ہیں نا تو دعا بھی کریں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کے لیے مشکل ہے، یعنی صرف ڈانٹ ہی رہی ہوں، بتا بھی رہی ہوں کہ اگر ہم سختی کر رہے ہیں یا ہم ان مراحل سے گزر رہے ہیں جو ہمارے لیے بھی مشکل ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ کیا کریں؟ جب محبت کا بیج بوئیں تو چوتھے امام کی دعا اولاد کی جو حق میں ہے والدین کی، اس کو بار بار پڑھیں. جو ینگ والدین ہیں جو اب بوڑھے ہو گئے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے
کیا دعا کرے؟ امام کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کے ذریعے میرے بازوؤں کو قوی کر دے، میری پریشانی کی اصلاح ان کے ذریعے فرما دے، میری مجلس کی رونق میری اولاد سے دوبالا کر دے، یعنی ان کو میرا ہمدم، میرا مہربان قرار دے دے، میری عدم موجودگی میں ان کو میرا بہترین قائم مقام قرار دے، میری حاجتوں کو ان کے وسیلے سے قبول فرما اور انہیں میرے لیے دوست بنا دے، ہمتن متوجہ بنا دے، ثابت قدم بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ یعنی یہ چند جملات اس پوری دعا کو آپ پڑھیں، بار بار اپنی اولاد کے حق میں یہ دعا کرے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اس دل میں بیج بونا چاہتے ہو اولاد کے، ایک اور مقام پر نہج البلاغہ میں وہ کیا ہے؟ اپنا فیہ ربیع القلب، یہ قرآن ہے جو دلوں کی بہار ہے۔ تو پس تربیت، تو لہٰذا قبل اس کی کہ تمہارا دل سخت ہو جائے تم اس عبرت کو قبول کر لو، اس سے پہلے کہ سخت ہو جائے اولاد کا دل، جلدی کرو نصیحت کرنے میں، جلدی کرو وصیت کرنے میں، جلدی کرو تربیت کرنے میں، قبل اس کی کہ کوئی اور چیز اس پر غالب آ جائے۔ اور اب تو غاری ہے، میں نے گیجٹ دے دیا اس کے ہاتھ میں، موبائل دے دیا، تھما دیا۔ جب موبائل تھما دیا تو میں نے اپنی اولاد کو دنیا پر ایکسس نہیں دیا، بلکہ دنیا والوں کو اس کا ایکسس دے دیا ہے۔ یعنی میں نے نہیں کہا کہ تم جاؤ تمہارے لیے دنیا ہے، نہیں، دنیا والوں کو کہا ہے آؤ میرے لیے تمہارا بیٹا ہے، تمہارے لیے میرا بیٹا ہے، یہ میں نے تمہیں ایکسس دے دیا ہے، جو مرضی اس کے ساتھ کرنا ہے کرو، جو اس کے دل میں ڈالنا ہے ڈالو، جو اس کے دماغ میں ڈالنا ہے ڈالو، کیونکہ یہ تو کھیتی ہے، نرم ہے، اس میں تو جو بیج بویا جائے گا۔ امام نے فرمایا تم جلدی نہیں کرو گے تو غیر کرے گا، تم نہیں ڈالو گے اس کے دل میں تو کوئی اور۔ اس لیے کہتے ہیں 10 سال تک سکھا دے سب کچھ، بچے کو احکام سکھا دے، اس کو اس کی تربیت کر دیں، اخلاق سکھا دے، آداب سکھا دیں، تاکہ جب وہ اس کے بعد دنیا میں جائے تو آلریڈی اس کے دل میں کاشت ہوئی ہوئی ہو، یعنی کوئی اور اس کے دل میں جگہ نہ بنا سکے۔ اور اس کے بعد ایک خوبصورت قول سے میں نے ختم کی آج کی تقریر کو، ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ فقر سے زیادہ سخت جسمانی تکلیف ہے، جسمانی بیماری ہے، اور اس سے زیادہ سخت ہونا، اس سے زیادہ سخت قلب کا کثیف ہو جانا ہے، دل کا سخت ہو جانا، دل کا روگ ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں یاد رکھو مال کی فراوانی نعمت ہے، مگر اس سے بڑی نعمت صحت ہے، اس سے بڑی نعمت صحت ہے، اور صحت سے بڑی نعمت دل کی پرہیزگاری ہے، یعنی قلب زندہ ہو تو خود بخود صحت ہے، صحت ہو مال کی فراوانی ہے۔ یعنی اب اس کو الٹا بھی کر لیں تو دوسری طرف بھی لے آئیں، میرے اور آپ کے لیے ہے تجربات سے استفادہ، یعنی یہ کس بابا کی جانب سے ہے؟ وہ کہ جو بتا چکے، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب میں کیا چاہ رہا ہوں؟ میں چاہ رہا ہوں میرے تجربات سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ کون ہوتا ہے؟ یعنی حکیم وہ ہوتا ہے کہ جو تجربوں کو محفوظ رکھتا ہے، یہ انہی کا امام کا یہ قول ہے نہج البلاغہ میں، یعنی عقل مندی ہے تجربوں کو محفوظ کر کے رکھنا، عقل مندی ہے۔ اور سب سے زیادہ ندامت اسے ہوتی ہے جو بزرگوں کے تجربے کو ٹھکرا دیتا ہے، جس پر بار بار تجربے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اس پر بہت تجربہ کیا ہے، اس کے بعد یہ چیز ہمارے سامنے آئی، اور کوئی کہے نہیں یہ میرے لیے اہم نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ندامت امام کہتے ہیں اس پہ ہوتی ہے، شرمندگی اس پر ہوتی ہے، افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے، یہ نہیں کرتے تو۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صرف بزرگوں کے تجربات پر رہیں، نہیں، ان پر بھی رہیں، ان کو بھی سنبھال کر رکھیں، اور ان تجربات کو آگے بڑھائیں، سفر کو ارتقاء کی جانب جائیں، مگر انہیں بیس بنائیں، انہیں چھوڑیں نہ، انہیں محفوظ کر کے رکھیں۔ میرے اور آپ کے لیے کتنا اہم ہے ایک بابا کی وصیت کو دیکھنا اور پڑھنا، اور جتنا زیادہ اہم ہے کلام سے میں اور آپ ان کی نورانیت لیں، فیض لیں، اور لے رہے ہیں۔ اسی لیے ان ایام میں جب ایام علوی شروع ہوتے ہیں اور شہادت کے ایام شروع ہوتے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ ہمیں احساس ہوتا ہے یتیمی کا، احساس ہوتا ہے کہ مہربان ہے نا بابا، مہربان ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی بیٹیوں کی محبت باپ سے زیادہ ہوتی ہے، ہمارے روحانی پدر ہیں، مجھے نہیں معلوم اس فرش پر کتنی خواتین ہوں گی جن کے بابا اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اسی لیے وہ زیادہ درک کر سکتی ہیں اس محبت کو کہ باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے، باپ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ زینب یتیم ہونے جا رہی ہے، علی کو بیٹیوں سے کتنی محبت تھی، جس کے 18 بیٹے ہوں، ہر بیٹا فرما بردار ہو،
کوئی حسن ہو، کوئی حسین ہو، کوئی عباس ہو، کوئی محمد حنفیہ ہو، اور علی آخری افطار اپنی بیٹی کے گھر کرے. یہ بتاتا ہے کہ علی کو بیٹیوں سے کتنی محبت ہے. اور بیٹی بھی فاطمہ کی چھوٹی بیٹی کلثوم، جس نے ایک چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو کھویا ہے. علی نے پورے دل و جان سے چاہا کہ بیٹی کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو، بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو. اے کلثوم، ہم آج کا افطار تمہارے گھر کریں گے. وہ بیٹیاں جو بیاہی جاتی ہیں، اگر کبھی والدین کہہ دیں کہ آج ہم تمہارے گھر مہمان ہیں، جو کہ بہت کم ہوتا ہے، تو بیٹی کا دل کیا نہیں کرتا کہ وہ کس خانے نعمت کو باپ کے آگے نہ رکھ دے. کچھ ایسی کیفیت تھی کلثوم کی، دسترخوان سجایا، جتنی نعمات تھی رکھی. کہا بیٹی کیا تم نے کبھی دیکھا بابا کو کہ 2 سے زیادہ نعمتوں سے افطار کیا ہو؟ بیٹی نے چاہا کہ بڑھ کر نانی جمی اٹھا لے، بڑھ کر نمک اٹھا لے. کہا نہیں، نمک سے ہی افطار ہوگا، یہ دودھ لے جاؤ. علی دودھ کیوں نہیں پی رہے؟ کیونکہ یہی وہ کوفہ ہے جہاں بہت سے یتیم ہیں. یہی وہ کوفہ ہے کہ جہاں پر ایسی بیوائیں اور بے سہارا ہیں جن کا سہارا علی ہے، جن کی مدد کرنے والا علی ہے. آج علی اس دنیا سے جا رہا ہے. آج کوفہ کے یتیم ایک بار پھر یتیم ہونے والے ہیں. افطار کے بعد مصلی عبادت پر آئے، رات گزاری جو میں نے اور آپ نے دعاؤں میں گزاری، علی نے عجیب کیفیت میں گزاری. کہتے ہیں کبھی باہر آتے تھے حجرے سے، کبھی اندر جاتے تھے. جب باہر آتے آسمان کی جانب دیکھتے. بیٹی نے پوچھ لیا بابا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا یہ وہی رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. کیا کل کی رات زینب ام کلثوم کے لیے شب عاشور سے کم تھی کہ جب بابا کو آخری بار صحیح و سالم دیکھا. جیسے جیسے لمحے قریب آئے، علی نے چاہا کہ اب گھر سے باہر جائے. وہ امام جو صرف انسانوں کا امام نہیں، زبان بے زبانی میں مرغا بھی آگے آتی ہے، مولا نہ جائیے. اتنا مہربان امام، ایک ایک کو اٹھایا، اپنے قاتل کو اٹھایا. آج آپ نے رونا ہے، ان 3 ایام میں رونا ہے. کیوں رونا ہے؟ مظلومیت امام پر رونا ہے. وہ ابن ملجم، وہ بدکار ترین شخص اس دنیا کا، جو کمر کے بل سینے کے بل لیٹا ہے اور اپنے نیچے اس نے ایک تلوار چھپا رکھی ہے. وہ تلوار جو زہر میں بجھی ہوئی ہے، جسے نہ جانے اس ملعون نے کتنے دنوں تک زہر میں بجھا کر رکھا. یہ مظلومیت کیوں ہے مصیبت میں امام علی کی؟ ہمارے اماموں کو یا تو تلوار سے شہید کیا یا زہر سے کیا، مگر ہمارے بابا علی وہ ہیں جنہیں دونوں سے شہید کیا گیا. تلوار تھی مگر زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی. گلدستہ اذان پر آئے، اذان کہی. یہ وہ اذان تھی جو بیٹیوں نے آخری مرتبہ سنی. یہ آخری اذان تھی علی کی جو کوفہ کی فضاؤں میں آواز گئی. محراب عبادت میں آئے، نماز ادا کی، مگر اس رکعت کا وہ سجدہ جب ایک ایسی تلوار چلی جس کے بارے میں روایت سخت ہے. ہم صرف سنتے ہیں نا، تلوار لگی، ضرب چلی، مگر وہ ضرب اتنی سنگین تھی کہ سر کی ہڈی کو توڑتی ہوئی. آپ کے سر مبارک کو یوں شک کیا کہ کتاب کی مانند علی کا سر کھل گیا. خون جاری ہوا، نماز کو مکمل کیا گیا. بیٹے لے کر آئے. خدا آپ کی ان روتی ہوئی آنکھوں کو مسجد کوفہ دکھائے.
وہ امام کا گھر جو متصل ہے، جب قریب لائے ساتھ ہی گھر ہے، مگر کہا اے حسنین اصحاب سے کہو اب یہاں سے آگے نہ جائے، کیونکہ دروازے پر زینب منتظر ہے، میری بیٹیاں موجود ہیں، میں نہیں چاہتا ان کی آواز ان تک آئے۔ اے علی یہی کوفہ ہوگا، ابن زیاد کا دربار، زینب پابند رسول، آپ کی بیٹیاں لائی جائیں گی۔ کیسے برداشت کرے گا سجاد؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔